طلحہ شفیق، آپ گزشتہ کئی برس سے لاہور کے مختلف تاریخی، ثقافتی و سماجی پہلوؤں پر فیچر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں۔ تحقیق کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس میں آپ لاہور عجائب گھر، لمز یونیورسٹی اور ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور سے منسلک رہ چکے ہیں۔ سرے دست آپ پینگوئن پریس کے ساتھ بطور ریسرچ اسسٹنٹ اور شاہی کلا لاہور میں قائم ہونے والے آرکائیوز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تحقیقی موضوعات میں لاہور بطور خاص، مغل تاریخ و نوآبادیاتی دور شامل ہے۔ بچپن میں بارش ہوتی تھی، بارش میں نہانا ایک بڑا لطف دینے والا منظر ہوتا تھا۔ بارش ختم ہو جاتی تو اس کے بعد ایک اس سے بھی اور خوبصورت منظر ہوتا تھا جسے ہم کہتے تھے کہ کوسے قزا یا گڈے کی پینگ۔ تو آج میں آپ کی لائبریری میں تھا تو آپ کی کلیکشن دیکھتے دیکھتے یکدم ایک بک پہ نظر پڑی ہے جس پہ لکھا ہے لاہور ایک کوسے قزا۔ تو میں اس سوچ میں تھا کہ اس میں بھی اسی طرح کی کوئی 7 رنگ کا ذکر ہوگا، کچھ 7 چیزیں، کچھ 7 لاہور کی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوگا، داتا دربار کا ذکر ہوگا، مقبرہ جہانگیر کا ذکر ہوگا۔ لیکن اس کی فہرست پہ نظر مارتا گیا ہوں، نوجوان سکالر ہے۔ تو ایک اور چیز جو میرے لیے اس کتاب میں کہ بیک فلیپ سے نظر آئی، وہ یہ نظر آئی کہ ہم نے شروع سے صرف اتنا سنا ہوا ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں، لیکن انہوں نے کسی انٹرنیشنل ادیب دا قول بھی مینشن کیتے ہے کہ پیرس دیکھو تے مر جاؤ۔ تو پھر وہ اس دا ذکر کردے ہوئے کہندے نے صادقین کہندے نے کہ اساں تے پیرس دیکھیا ہے پر اتھے مرن تے دل نہیں کیتا، ساڈا دل کردا ہے سانوں لاہور ہی چ وفات آوے، لاہور چ ہی موت آوے۔ تو میں کہاں گا کہ اگر تساں ایک کچھ کتاب دے نظر ماریے تو کچھ اپنے ناظرین نو اور اس لڑکے طلحہ شفیق دے کم تو ذرا کچھ روشنی پاؤ، کچھ لاہور دیاں چیزاں جنہاں تسی بہتر طور تے ایکسپلور کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ طلحہ شفیق مجھے فیس بک سے اچانک دریافت ہوا۔ صحیح ہے۔ آج سے کوئی 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، اونچی مسجد، ٹھیک ہے، بھاٹی گیٹ کے اندر جو اونچی مسجد ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی تاریخی مسجد ہے اور بہت سے تاریخی حادثات و واقعات کی گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ طلحہ نے اس کی بڑی ڈیپتھ میں اس کے اوپر کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آرٹیکل دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، پھر وہ سمادھی گنگا رام کے اوپر دیکھا۔ صحیح ہے۔ تو میں نے ان کو نا میسنجر پہ میسیج کیا کہ مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نمبر دیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا کام اتنا شاندار تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا، میں نے پھر ان کی نا وہ ٹائم لائن دیکھنی شروع کی، مختلف جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے پیچھے بھی اور بعد میں بھی آتے گئے کام، کمال کمال کا۔ اور یہ ایسے نہیں تھا کہ ستی سا جذباتی سا کو کام، یہ حوالے تاریخ کے حوالے، کتابوں کے حوالے، مطلب اتنا شاندار کام تھا۔ اس میں اس نے مسجد شب بھر کا، جس کا علامہ اقبال اپنے کلام میں نہیں ذکر کرتے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ اس پہ بھی اس نے قلم اٹھایا۔ اصرار بہت تھا صحیح ہے۔ طلحہ کے ساتھ نا، دوستوں کا، اساتذہ کا، ٹھیک ہے، سبھی لوگوں کا اصرار تھا کہ یہ جو فیس بک پہ تو نے اتنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کتابی شکل دے دو۔ صحیح ہے، صحیح ہے، میرا خیال ہے جھجک رہا تھا یا اس کے نزدیک کوئی بہت بڑا معیار تھا یا کچھ اور بات تھی۔ صحیح ہے۔ ادیب ہونا اس کے لیے کوئی بڑی چیز ہاں، تھی ان کا کہ میں ابھی اس لیول پہ پہنچا نہیں، ان کا خیال تھا، لیکن حالانکہ وہ کام یہ دیکھ کے کارنامہ سر انجام دے چکے۔ صحیح ہے۔ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کتاب آ گئی ہے، صحیح ہے، اور کتاب جو ہے نا وہ دستیاب ہے، یہ پبلشر ہے، اور پھر یہ کیسے آئی کتاب، کس طرح سے یہ یہاں تک پہنچے، صاحب کتاب ہوئے۔ صحیح ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے اسی وقت انہیں کہا کہ مجھے یہ ایک میرا آرڈر کتاب کا میرا بک کرے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کمال مہربانی سے ٹھیک ہے، وہ آرڈر بک کیا۔ 1950 روپے کی کتاب، کوئی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتاب کی جو مالیت نظر آتی ہے وہ اس کی اصل جو اس کی ویلیو ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لاہور سے محبت کے بارے میں آپ نے شروع میں صادقین کے بارے میں بات گفتگو کی، تو صادقین کو دیکھنے، ملنے، کام کرتا ہوا دیکھنے کی تمنا تھی۔ تو اتفاق سے یہ بات غالباً 79 کی ہے۔ میوزیم گئے تو ہم نے دیکھا ایک اسکیپ فولڈنگ لگی ہوئی ہے
اور وہ چھت تک جا رہی ہے صحیح ہے. اور چھت کے اوپر کچھ لائنیں کچھ کیلیگرافی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا جو وہاں دوست تھے، میرا خیال ہے عظمت شیخ صاحب کی ایک جو خانہ کعبہ کی انہوں نے تصاویر بنائی تھی اور وہ پہلی تصاویر تھی اوریجنل. صحیح ہے. عظمت شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے فوٹوگرافر تھے. انہوں نے سعودی حکومت کی معاونت کے ساتھ خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی، عازمین حج کی، عمرہ کی، ان کی تصاویر بنائی تھی اور پہلی دفعہ کلر پکچرز جو ہے نا بڑی بڑی سائز میں، اور وہ اس کی نمائش جو ہے وہ ہمارے میوزیم میں لگی تھی، لاہور میوزیم میں. صحیح ہے. ہم وہ دیکھنے گئے تھے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ کچھ میرے کلاس فیلوز بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ اوپر جو ایک شخص چڑھا ہوا ہے نا، جو اسکیپ فولڈنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کیلیگرافی کر رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، بس ایسے ایک ہیولا سا تھا، وہ صادقین ہے. تو ہم نے نیچے لوگوں سے کہا کہ یہ کب نیچے اترتے؟ انہوں نے کہا یہ نیچے نہیں اترتے. صحیح ہے. یہ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کو سامان اوپر پہنچا دیا جاتا ہے کھانے پینے کا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضرورت ہو تو پھر نیچے آتے ہیں، ورنہ یہ اوپر رہتے ہیں، اوپر ہی سوتے ہیں اور اوپر ہی کام کرتے ہیں. اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں لاہور میں مرنا چاہتا ہوں. ہاں صحیح ہے. جنہیں لاہور نہیں تک کیا وہ جمعہ نہیں. تو یہ میں طلحہ کی اس بات سے جو انہوں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پہ وہ لکھا ہے، اس سے مجھے یہ بات یاد آئی. مجھے یہ 400 کے قریب پیجز نظر آ رہے ہیں. ہاں اتنے ہی ہیں، اور اس نے ایکسپلور کی ہیں کوئی 300-400 سے اوپر چیزیں. ہم اس کو نا ترتیب سے دیکھتے ہیں. اس نے ترتیب اس کا یہ ہے: سخن ہائے گفتنی، ثانیہ جلیہ والا باغ و لاہور. اچھا، میں نے ابھی پڑھا نہیں آرٹیکل، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ 1919 کا وہ ثانیہ اور اس کا لاہور سے تعلق جو ہے وہ، اور پھر امام بارگاہ سید مبارک بیگم، یہ جو ہمارے سید بابر علی ہیں، یہ ان کی والدہ محترمہ کے نام کے حوالے سے ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے. پھر اب امام بارگاہ کربلا گامے شاہ، امرت دھارا بلڈنگ، بدھو کا مقبرہ، برکت علی محمدن ہال، بریڈلا ہال. میں کہتا ہوں کمال ہی چلتا جا رہا ہے. تاریخی درخت، ٹویٹن مارکیٹ، چھجو کا چوبارہ، چبرجی حویلی بلاکی شاہ، یہ بڑی اہم ہے. یہ گمٹی بازار میں ایک حویلی ہے، بلاکی رام ہے، ان کا بینک تھا. اچھا. انہوں نے ایک مونومنٹ پکڑا ہے، اس کو چلاتے ایک تاریخی عمارت، اس کے گرد بنت کر دی ہے اور اس کے پورے تاریخی حوالے اس میں دی. اچھا جی، قطب الدین ایبک، کیا جی خاندان غلامہ کا اتنا شاندار شاہکار شخص جو ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کے مزار پہ بھی لکھا ہوگا، اس کی شخصیت پہ بھی ہے. ایک نیمی مسجد بھی ہے. اچھا. یہ نیمی مسجد ایسی نیمی مسجد ہے کہ تقریباً روڈ سائڈ سے 20 فٹ 30 فٹ نیچے جا کے. اللہ. اچھا. اور وہاں وضوگاہ بھی ہے، غرقابیاں ہیں. آج تک کبھی اس وضوگاہ کا پانی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سینکڑوں سال پہلے کی بنی ہوئی مسجد، اور غرقابی اس میں بنی ہوئی. غرقابی کا مطلب ہے کہ وہ واٹر ٹیبل میں پانی جاتا ہوگا. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ بہت بڑا مارکہ ہے. ہم نے فی الحال قرضی ادا کی ہے. طلحہ شفیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے کمال کارنامہ سر انجام دیا ہے. فاروق بھٹی نے اور راشد گوندل نے آج آپ کی کتاب کی اتنی توصیف کی ہے جو اس کا حق بنتا تھا اس سے بہت کم. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے وہ دوست جن کا تعلق لاہور سے کسی طرح بھی ہے، اگر وہ اس کتاب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں. وہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، ہم ان تک کتاب پہنچانے کے لیے کوئی انتظامات کر دیں گے. لاہور زندہ باد.